بزرگوں اور دوستو، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ پڑھی اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیادی چیزیں، یا یوں کہیں کہ اسلام کے ستون 5 چیزوں پر ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کے احکامات، اسلام کے اوامر کو پورے کے پورے ماننے والے بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث مسلم اور بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ بغیر ضرورت کے سوال نہ کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل چھوٹی چھوٹی چیز پر خام و خواہ کے سوال کر لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پہلے پارے کے اندر بقرہ کا جو قصہ بیان کیا، اس کے تحت مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، اور ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بقرہ کو ذبح کرو، گائے کو، اور پھر اس کا گوشت اس کو لگاؤ، اور اللہ رب العزت اس کو زندگی دیں گے، وہ اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ لیکن انہوں نے اتنا ہی کر دیتے تو کافی تھا، لیکن سوالات پر سوالات پوچھے کیسا ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے پھر ان پر پابندیاں لگا دی کہ ایسا ہونا چاہیے جو حل کے اندر کام نہ لیا گیا ہو، اور ایسی گائے ہونی چاہیے جو بن بیائی ہو، جو بوڑھی بھی نہ ہو، بالکل جوان ہو۔ تو یہ پابندیاں جو عائد ہوئی ان کے بیکار کے خام و خواہ کے بات بات پر سوال کرنے کی وجہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو منع کر دیا تھا کہ بغیر ضرورت کے سوال نہ کیا کریں۔ صحابہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سنتے، کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، ہم نے سنا اور اطاعت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معراج والی رات کے بعد ابو جہل نے پوچھا تھا، کہا کہ کوئی آدمی ایسا کہتا ہے، پھر کہا کہ آپ کا ساتھی کہتا ہے، تو کہا کہ میرا ساتھی اگر کہتا ہے کہ راتوں رات وہ جنت اور عرش بنے تک جا کے آئے، میں مانتا بھی ہوں اور اس کو تسلیم کرتا ہوں اور صداقت کی مہر بھی لگاتا ہوں کہ میرا ساتھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ بالکل سچ ہے اور بجھا فرماتے ہیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہماری آرزو رہتی تھی کوئی دیہات کا رہنے والا بدو آئے اور وہ بدوی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں سے ناراض نہیں ہوا کرتے تھے اور خوش مزاجی کے ساتھ ان کو جواب دیتے تھے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک بدوی آیا، ایک بدو آدمی آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ کہا، یا بعض راوی کہتے ہیں یا محمد کہہ کر پکارا، اور کہا کہ آپ کا ایک مبلغ، آپ کا ایک دائی ہمارے علاقے میں آیا، اور علاقے میں آ کر ہمیں اسلام کی دعوت دی اور ہمیں اسلام سکھایا، اور پھر اس نے کہا کہ ہمیں ایمان کے بارے میں بتایا اور ان چیزوں کے بارے میں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ میں ایمان لے آؤں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ نماز کا قائم کرنا، اور اس کے بعد تیسری بات ارشاد فرمائی کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، آپ مالدار ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں۔ اور ایک اور روایت مسلم شریف کی، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ ایک مہم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار آ کے، نکیل آ کے ایک بدو آدمی نے پکڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایمان کیا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتایا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرنا، اور مجھے اللہ کا آخری نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی تسلیم کرنا، اور نماز ادا کرنا، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو پھر یہ سوال کر کے وہ فارغ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ اب میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو۔ یہ دو روایات اسی موضوع اور اسی عنوان کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نماز کی ارکان اسلام کی کتنی اہمیت ہے۔ پہلے والا جو حضرت انس روایت کرتے ہیں، آگے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرنا، تو اس نے پوچھا کیا آپ بھی نماز قائم کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، میرے اوپر بھی نماز قائم کرنا ضروری ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا آپ بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اگر میرے پاس پیسہ ہو مجھ پر بھی زکوٰۃ ہے۔ پھر پوچھا کیا آپ بھی رمضان کے روزے رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، میں بھی رکھتا ہوں۔ پھر اس صحابی کا، اس بدو کا، اس بدوی کا نام زمعان یا زمان محدثین لکھتے ہیں، یہ واپس اپنے قبیلے میں گیا اور اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی دیوانہ وار کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کیا، دعوت دی۔ جو لوگ دن کو صبح کے وقت ان کو ڈرا رہے تھے کہ آپ بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو کوڑ پن ہو جائے گا، یہ بیماری لگ جائے گی، ابھی شام نہیں ہوئی تھی، اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوانہ پن اور ان کی دعوت کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، ان کا پورا قبیلہ اسلام میں آ گیا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور دین سیکھتے، اور مسلم شریف کی ہی روایت اور بخاری نے بھی نقل کیا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 10 ہجری میں یا سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ بہت ساری نصیحتیں کی تھی، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ معاذ جب تم یمن جاؤ گے اور وہاں پہ لوگوں کے مسائل پیش آئیں گے تو تم فیصلے کس طرح کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا قرآن موجود ہے، اللہ کے قرآن سے میں مسائل بتاؤں گا۔ پوچھا معاذ اگر قرآن میں تمہیں مسئلہ نہ ملا تو کیا کرو گے؟ کہا کہ آپ کی سنت مبارکہ موجود ہے، آپ کی سنت مبارکہ کے موافق میں مسائل بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ اگر سنت میں بھی تمہیں مسئلہ نہ ملا تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اجتہاد کروں گا، آپ کے مسائل کو سامنے رکھوں گا، قرآن کو بھی سامنے رکھوں گا، اجتہد برائیہ، میں پھر اجتہاد کروں گا اور پھر رائے قائم کروں گا اور لوگوں کو مسائل بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی۔ تو اس موقع پر نصیحتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ان میں سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ معاذ لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، لوگوں کو ایمان کے بارے میں بتانا۔ کیوں کہ اسلام کی بنیادوں میں سے پہلی بنیاد ایمان ہے، ایمان کے بارے میں بتانا۔ جب لوگ ایمان لے آئیں تو اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث، کہ ایمان کے بعد اسلام کے اندر سب سے اہمیت والی چیز کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں معاذ جب لوگ ایمان لے آئیں، ایمان قبول کر لیں، اسلام کو مان لیں، تو پھر تم انہیں نماز کی تلقین کرنا، انہیں نماز سکھانا تاکہ وہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ پتہ چلا اس روایت سے کہ مومن ایمان والا نماز پڑھے بغیر اسے سکون نہیں آتا۔ اگر ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے، ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہاں
جب انسان کا جسم صحیح ہو پھر انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، کھانا بھی کھاتا ہے۔ اگر انسان کو روٹی نہ بھائے، کھانا نہ بھائے، بھوک نہ لگے، وہ متفکر ہوتا ہے کہ مجھے جسمانی روگ ہے، میرا معدہ ہضم نہیں کر رہا ہے، مجھے بھوک نہیں لگی ہے، انسان سیدھا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھوک لگنے کی دوا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اسے اپنی صحت کے بارے میں متفکر ہے، صحت کی فکر ہے، اس لیے تو نا، ہاں نہیں تو پھر کھانے کے پیسے بھی تو لگانے پڑتے ہیں نا۔ یہ سوچ لیتا ہے یار ٹھیک ہے بھوک نہیں لگ رہی ہے، کھانے کے پیسے بچ رہے ہیں، لیکن انسان متفکر ہوتا ہے پھر پیسے لگاتا ہے دوائی کے لیے۔ کیوں؟ کہ انسان نے جسم کی اہمیت کو سمجھا ہے، جسم کی ضرورت کو سمجھا ہے، اس وجہ سے پہنچا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں متفکر ہونا چاہیے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ایمان کے بارے میں متفکر ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے محبوب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پہلی چیز تم نے جو یمن جا کے محنت کرنی ہے، لوگوں پر ایمان کی محنت کرنی ہے، جب لوگ ایمان کو مان لیں، تسلیم کر لیں، پھر دوسری چیز تم نے ان کو نماز کے بارے میں بتانا ہے۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن نے کئی مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں معاذ جب لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں پھر ان کے مالوں کی زکوٰۃ لینا۔ اس موقع پر ایک اور نصیحت فرمائی، چھانٹ چھانٹ کے اچھے اچھے مال ان کا مت لینا، بلکہ درمیانہ مال ان سے وصول کرنا۔ کیوں؟ کہ جب تم ان سے چھانٹ چھانٹ کر مال لوگے تو لوگ بدظن ہونے لگیں گے، تم ان سے درمیانہ مال وصول کرنا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نصیحت فرمائی، صلہ رحمی کرنا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لیکن اسلام میں 2 اور چیزیں ہیں جن کی اہمیت محدثین نے اور مفسرین نے بنیادوں کے برابر کی ہے۔ ان میں سے ایک صلہ رحمی، اچھے اخلاق۔ اسلام جو پھیلا ہے صلہ رحمی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے ارشاد فرمایا، معاذ مظلوم کی بد دعا مت لینا۔ مظلوم چاہے مومن ہو تب بھی، مظلوم چاہے غیر مومن ہو، غیر مسلم ہو تب بھی، ہاں جس طرح مومن کی آہ نہ لینا اسی طرح غیر مومن کافر کی بھی آہ نہ لینا۔ ہاں کسی کافر پر بھی ظلم نہ کرنا، وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اس پر دنیاوی معاملے میں ظلم نہ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اہمیت اس حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمائی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد پر، اور ان کے ساتھ اسلام کی بنیاد کے برابر ایک چیز اور بھی آتی ہے، وہ ہے اعلاء کلمت اللہ اور اللہ رب العزت کے راستے کا جہاد، اللہ رب العزت کے دین کی دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ پہلے یہ جب 5 چیزیں مضبوط ہو جاتی ہیں پھر انسان صلہ رحمی بھی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتا ہے۔ تو یہ اسلام کی 5 چیزیں بنیاد ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر ہمارا ایمان کتنا ہے، یہ باقی کے 4 اعمال سے پھر پتہ چلے گا کہ ہم نماز کی کتنی پابندی کر رہے ہیں۔ اگر نماز ہماری واقعتاً نماز ہے، پابندی ہے نماز کی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے۔ پھر زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں یا نہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں یا نہیں، ہاں پھر اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا ہے اور استطاعت ہے مکہ پہنچنے کی،
تو ہم نے حج کیا ہے یا نہیں؟ یہ چار چیزیں جو ہے یہ ہمارے ایمان کو بتاتی ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط اور مستحکم ہے۔ تو دوستو باقی جو چیزیں ہیں تین، زکوٰۃ جو ہے مالداری پر ہے، رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ ہے، اور حج جو ہے عمر بھر میں 1 مرتبہ ہے۔ یہ جو میں نے 4 احادیث دوسری پیش کی، ان میں ایمان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات سکھا رہے ہیں سب سے پہلے نماز سکھا رہے ہیں۔ پتہ چلا نماز کی اہمیت اللہ رب العزت کے یہاں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کتنی بڑی ہے۔ اس لیے دوستو کہیں بھی رہیں، نماز کا وقت ہو ہم نماز کی پابندی کریں۔ جس طرح پانی پینا ہم ضروری سمجھتے ہیں، کھانا کھانا ضروری سمجھتے ہیں، نماز پڑھنا بھی ضروری سمجھیں اور نماز قائم کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ حضرات